ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد کاظمی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، جناب اقبال سدھو صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اور جناب عدیل لودھی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اور یہ ہمارا جو پہلا حصہ ہے اس پروگرام کا، اس میں جو ہے پاکستان کا مستقبل اور ہمارا تعلیمی نظام اس کا عنوان ہے، اور دوسرا ہمارا جو عنوان ہے وہ یمن کے جو حالات ہیں اس پہ یمن کی جنگ میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے دوسرا موضوع اسی ہمارے اس پروگرام میں ہے۔ تو ہمارے اس دوسرے جو حصے کے پروگرام میں شامل ہوں گے علامہ ناظر عباس تقوی صاحب پاکستان میں سے شامل ہوں گے، علامہ قاضی احمد نورانی صاحب JUP کے وہ پاکستان سے شامل ہوں گے، اور ایک تجزیہ نگار ہیں جناب سید وجاہت حسن ہادی صاحب، وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ اور ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ تعلیم کے حوالے سے، اور ہم عدیل بھائی آپ کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں اور آپ مجھے جو آپ بتا رہے تھے وہ فیگرز کے بارے میں تعلیم۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا عمران بھائی کہ پرائیویٹ فنڈنگ کی، ہمارا یہ نہیں موقف کہ پرائیویٹ اسکولز ہونے چاہیے، گورنمنٹ اسکول نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو گورنمنٹ اسکول کے جو نیٹ ورک ہے، سسٹم ہے، اس کو اتنا امپروو کر لیا جائے کہ وہ ایٹ لیسٹ پرائیویٹ اسکول کے کمپیٹ کر سکیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا تعمیر اسکول پروگرام، وہ اس لیے لانچ کیا گیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر بہت زیادہ محب وطن لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان امپروو ہو، اس کا انفراسٹرکچر امپروو ہو، اور اسپیشلی ایجوکیشن پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے ایک سسٹم، انڈیپینڈنٹ سسٹم بنا کے دیا کہ جی آپ اگر پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اور اگر آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں فار انفراسٹرکچرل امپروومنٹ، فار اسپیسیفکلی فار اسکولس، تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جائیں، وہ آپ سلیکٹ کریں کہ کون سا اسکول کس ڈسٹرکٹ میں کہاں پہ کون سا ایج گروپ کے لیے آپ اسکول اگر اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 10 پاؤنڈ دینا چاہتے ہیں آپ کسی اسکول جو ٹورا بورا میں ہے، بے شک دیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر ایک اسکول کو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں، کہیں پہ فرنیچر نہیں ہے، کہیں پہ بلڈنگ صحیح نہیں ہے، کہیں پہ ٹوائلٹس نہیں ہے، کہیں پہ پانی کا کنیکشن، تو ہر ایک کے یا تو آپ پورا وہ فنکشن اسپانسر کر سکتے ہیں یا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم انیشیٹیوز لے رہے ہیں ڈفرینٹ فرنٹس پہ، ایجوکیشن پالیسی کے لحاظ سے جو فنکشننگ اسکولز ہیں ان کو امپروو کریں تاکہ اساتذہ بھی موجود ہوں، اسٹوڈنٹس کو بہتر انوائرمنٹ ملے۔ تیسرا جو انفراسٹرکچر بہت نگلیکٹ رہا ہے پچھلے آلموسٹ 70 سالوں میں، اس کو امپروو کریں اور ایٹ لیسٹ اس لیول پہ تو لے کر آئیں جو کہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو آپ نے جو مطلب جو خان صاحب نے جو ایک بیان دیا ہے کہ تعلیمی جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، تو کیا KPK میں وہ نافذ ہو چکی ہے؟ جی بالکل، یہ میں نے جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں وہ ان کا مقصد ہی یہ بتانا ہے کہ چونکہ ہم اس کو فیل کرتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم نے فوٹنگ پہ لینا ہے، اینڈ وی ورکنگ آن دیٹ۔ اب اس میں چیلنجز ہیں، اور نہ صرف وہ جو پریکٹیکل اور فائنینشیل چیلنجز ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت زیادہ ٹیررزم کا جو پرابلم ہے وہ بھی ہے۔ اب وہ افیکٹ کرتا ہے نہ صرف ان علاقوں میں جہاں پہ یہ پرابلمس ہو رہی ہیں، بلکہ ان کا جو اسپل اوور ہوتا ہے نیبرنگ علاقوں میں، وہاں پہ بھی، وہاں پہ ایجوکیشن بھی ڈسٹربٹ ہوتی ہے، وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر بھی ڈسٹربٹ ہوتا ہے، امن امان، یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ صرف ہم ایک چیز پہ فوکس کریں کہ جس سے ٹیررزم کو ڈیل کر لیں، باقی سب چیزیں ہم 5 سال بعد دیکھیں گے۔ بالکل۔ اچھا، میں اب اس میں جناب اقبال سدھو صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اقبال سدھو صاحب جو ہیں یہاں پہ UK میں ایک نامی گرامی جو ہے سیاستدان ہیں یہاں کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے نام سے، اور صرف انہیں تقریباً یہاں کا جو بھی سیاست سے منسلک لوگ ہیں وہ اقبال سدھو صاحب کو بالکل بخوبی جانتے ہیں، اور ان کے اخلاق میں، ان کی محبت سے سب واقف ہیں بہت بہتر طریقے سے۔ تو اقبال سدھو صاحب، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے پاکستان کا مستقبل اور ہمارا تعلیمی نظام، یہ ٹاپک ہے، اور دوسرا ہمارا ٹاپک جو ہے یمن کی جنگ میں پاکستان کا کردار۔ تو اقبال سدھو صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنا منشور دیتی ہیں تو اس میں ایک حصہ جو ہے تعلیم کے لیے ضرور رکھا جاتا ہے کہ بھئی تعلیم جو ہم دیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور لیکن یہ ایسا لگتا ہے لفظی خانہ پوری کی جاتی ہے کہ بھئی ہوگا، اور جب یہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو دیکھا جاتا ہے، سب سے جو ٹاپ لسٹ کی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کرپشن، اور پھر وہ ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگا کے آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ لیکن تعلیم کے مسئلے پہ جو ہے نا کوئی بھی ہم دیکھتے نہیں کوئی ایسی مطلب انہوں نے کیا ہو آپ کی حکومت نے یا ان کی حکومت نے پچھلے دوروں کے اندر کہ نظام ایسا بن جائے کہ لوگوں کو تعلیم جو ہے نا عام ہو سکے، جبکہ پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ جو ہے ہر شہری کا حق ہے۔ تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ کس طرح اس کے بارے میں بتائیں گے؟
شکریہ عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں, میں انفارمیشن سیکریٹری ہوں جی پی ایم ایل این یو کے کا, بالکل, اور پارٹی اسپوکسمین بھی ہوں. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا ایجوکیشن کے حوالے سے, جی کیونکہ میرا خود تعلق جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل فیملی سے ہے, بالکل, اور میں ان کے معاملات اور مسائل جو ہے بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. جہاں چونکہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے, جی تو کوئی ایسی بات جس میں مجھے کمی نظر آئے گی جو مسلم لیگ نہیں کر رہی, جی اس کے میں بھی میں ذکر کروں گا. بالکل, گزارش یہ ہے کہ ایک ایگزسٹنگ سیٹ اپ جو ہے وہ ایک سٹرکچر موجود ہے, جی اور اس سٹرکچر میں اتنے زیادہ فلاز سامنے آئے ہیں, اور جس میں گھوسٹ سکول ہیں, جس میں لوگ ٹیچرز جو ہیں وہ وہاں پہنچ رہے ہیں. اور یہ صرف ایشو کنسرننگ پنجاب نہیں, یہ سندھ میں بھی مسائل سب جگہ ہیں, ہیں, ساؤتھ پنجاب میں بھی مسائل ہیں, اور ایک حد تک جو وڈیرے اور جاگیردار ہیں جی وہ ابھی تک اسی ایج میں رہ رہے ہیں, اور اپنے حاریوں کو پڑھنے کے مواقع جو ہے فراہم ہونے بھی نہیں دے رہے, اور انویسٹمنٹس بھی جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہے. جی پر قطع نظر اس سے یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو انفورس کریں. جی گزشتہ 5 سال میں پنجاب میں میاں شہباز صاحب سی ایم رہے, اور اب 2 سال مزید انہوں نے وہاں کیے ہیں. انہوں نے بہت ساری ایجوکیشن پہ کام کیا. موجودہ جو جتنے اساتذہ ہیں تقریباً تمام اساتذہ جو ہیں وہ میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے, بالکل, اور گریجول پروسیس ہے یہ, اوور نائٹ جو ہے وہ چینج نہیں لائی جا سکتی. اس میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لازمی کر دینا چاہیے, جیسے یو کے میں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکول میں داخلہ لے, بالکل, اور گورنمنٹ اور اس بات کی رسپانسبلٹی لے کہ وہ اس کو ریاست نے جو ہے وہ ایک نیشن پریپیئر کرنی ہے. جیسے یو کے میں وہ بچے کو لیتے ہیں, اور بچہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے, اور اسٹیٹ ہی اس پہ انویسٹ کرتی ہے اور اس کو پریپیئر کرتی ہے. پریپیئر کر کے 10 سال بعد یا 8 سال بعد وہ بچہ کالجز یونیورسٹی میں جاتا ہے, دین پھر وہ لوگ جو ہیں حکومت کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھالتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید جو بھی کام کیے جا رہے ہیں وہ اس میں بہت ساری گنجائش ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور اس پہ یہ ایک تو یہ لازم کرنا چاہیے کہ تمام بچوں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن لازمی ہے. دوسرا چائلڈ لیبر اور سلیو لیبر کا ہے, اس کے حوالے سے بھی اقدامات ہونے چاہیے, اور کچھ اقدامات کیے بھی گئے ہیں. اور ذمہ دار جو ہے وہ صرف حکومت نہیں, اس میں معاشرہ بھی ذمہ دار ہے, اس میں والدین بھی ذمہ دار ہیں, انہیں بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایجوکیشن کا بجٹ کم ہے, اور بجٹ زیادہ ہونا چاہیے, اور پر پرابلمز جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو رائٹ ناؤ ہے, میں کوئی ایکسکیوز دینا نہیں چاہتا, امن و امان کا مسئلہ جب تک ہم اس پہ کنٹرول نہیں پالیں گے تب تک ہم باقی معاملات پہ جو ہے وہ اتنا کانسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. جیسے کراچی میں اگر کوئی یہاں انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کراچی میں سکول بند ہو جاتے ہیں, یا کراچی میں سیکٹیرین کلنگ جو ہے وہ چل رہی تھی وہ اب بند ہے. تو جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا تب تک ہم باقی چیزوں پہ اس طرح کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے. ہم ایسا کمپیریزن شاید نہ دے سکیں کہ یو کے میں کیا بجٹ ہے, کیونکہ ایک سٹیبل معاشرے ہیں, ہمارے معاشرتی مسائل بھی بہت ہیں کہ جب ہم بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ باہر جا کے کہہ دیں کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں. اور اب شاید کلچرل ایشو بھی یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بااثر ہے, چاہے اس نے چوری سے پیسے کمائے ہیں, چاہے وہ غنڈہ گردی سے پیسے کمائے ہیں, چاہے فراڈ سے, اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. لیکن ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے تو مطلب حالات جو خراب آج دکھ رہے ہیں, یا لوگ جو ہے دہشت گرد بن رہے ہیں, یا کسی ایسے گروپ میں مل جاتے ہیں, یا غنڈہ گردی جو کر رہے ہیں, یا تعلیم جب انہیں نہیں مل پاتی, اگر بنیادی تعلیم یہ حکومتیں جو بھی مطلب آپ کی حکومت یا ان کی حکومت نہیں, مطلب جو ماشاء اللہ ہے, یہ فوج بھی اس میں شامل ہے کہ فوجی ڈکٹیٹرز بھی آئے, انہوں نے بھی اس میں رہا. لیکن کیا وجہ ہے کہ مطلب وہ اسی طرح اگر ہم ابھی سے تعلیم کو قائم نہیں کریں گے تو اگلی نسل تو اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی, اس کے کون ذمہ دار ہوگا؟ بالکل جی, میں اسی بات سے بالکل ایگری بھی کرتا ہوں. ایشوز یہ ہیں, ایشو صرف گورنمنٹ کی انفورسمنٹ کے علاوہ معاشرتی پرابلمس بھی ہیں,
ہمارے دانشور کی ذمہ داریاں بھی ہیں, ہمارے علماء کی ذمہ داریاں بھی ہیں, اساتذہ کی ذمہ داریاں بھی ہیں. جب تک ہم سب لوگ جو ہیں پاکستان کی مستقبل اور پاکستان کی اسٹرینتھ کے لیے اگر ہم نیشن بلڈنگ کے اس پروسیس میں ایجوکیشن میں اتنا انویسٹ نہیں کریں گے جتنا ہمیں کرنا چاہیے, تو آج ہم شروع کریں تو اگلے 25-30 سال میں ہم کوئی رزلٹس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اب جیسے کہ میں کھل کے ذکر کروں گا, ہم یہاں سے بہت سارے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں, کسی نے MBA کیا ہوا, کسی نے یہ کیا ہوا, ایجوکیشن لیول ان کا بالکل منیمل ہے, اور بوٹی مافیا بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے, لوگوں کی ڈگریز جالی ہیں. ابھی تک تو اسمبلی میں تمام لوگوں کی ڈگریز چیک نہ ہو سکی اور وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. بالکل ایسے وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. اس پہ مزید میرا خیال ہے کہ کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ مطلب اب میرا نشاندہی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایجوکیشن ایک بزنس بن چکا ہے ایسے ہی, اور لوگ اسے ایز اے بزنس یوز کر رہے ہیں. تو جو ہم نے اب تک جو لوگ بچے تیار کیے ہیں وہ کیا پرفارم کریں گے اور کیسے وہ ملک کو چلائیں گے اور کیسا معاشرہ ہم نے بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک شخص نہیں, ہر شخص کی ذمہ داری ہے, اور اس کی ریئلائزیشن کے لیے دانشور جو ہیں, جو تھنک ٹینک ہے, جو ملک کی سمت کا تعین بھی کرتے ہیں اور جن کے کال و فعل میں تضاد نہیں ہے, ان کو بھی ورکنگ کرنی چاہیے. حکومت, میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ شہباز صاحب, جہاں تک پنجاب کی بات ہے, نہایت محنتی اور ڈیلیور کرنے والے شخصیت ہیں, اور ایجوکیشن کے حوالے سے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ کام ہے, اور ہمیں مزید ان کو مزید اسٹرینتھ دینی چاہیے, امپاور کرنا چاہیے. دانش پہ یاد آیا کہ ایک دانش اسکول بھی پنجاب میں کھولے گئے تھے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس میں کیوں کامیابی نہیں ہوئی, کیا وجہ ہے کہ مطلب وہ دانش اسکول دانشور سے ہی نکلا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتائیے آپ. دیکھیے دانش اسکول پرفارم کر رہے ہیں جی, تو کیا اس کی ساؤتھ کیوں انہوں نے اپنی پرفارمنس بتائی؟ میں فگرز نہیں لے کے آیا, دانش اسکول پرفارم کر رہے ہیں, اور میں نے جیسے کہا کہ جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے دانش اسکولوں کے ساتھ ساتھ ایگزسٹنگ سیٹ اپ پہ بھی کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ پورا نظام جو ہے ایجوکیشن کا اتنی فنڈنگ نہیں دی گئی, اور دی جانی چاہیے بجٹ میں, تاکہ اس کو پراپرلی انویسٹ بھی کیا جائے, اس کو چیک بھی کیا جائے. دانش اسکول ایک انیشیٹو تھا شہباز صاحب کا, وہ انیشیٹو انہوں نے لیا, انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں اور ڈفرینٹ ایریاز میں یہ اسکول ان بچوں کے لیے کریٹ کیے جو بچے تو وہ چل رہے ہیں. ہاں جی بالکل چل رہے ہیں. اچھا, اس میں ایکڈیمکلی جو ہے وہ اچھی اور اچھے ذہن کے والے کیا پرفارم کرنا چاہتے ہیں, ان بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ود ان دا سسٹم. جی اچھا, پرویز الہی صاحب نے ایک نعرہ لگایا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے کہ بھئی پڑھا لکھا پنجاب کے نام سے انہوں نے نعرہ لگایا, اور انہوں نے تعلیم کے لیے بڑا کام انہوں نے اس وقت دیا. تو کیا وجہ ہے, جو میں نے ان سے کاظمی صاحب سے بھی معلوم کیا, کہ جب ایک حکومت آتی ہے تو دوسری حکومت ایک دم سے اس چیز کو ختم کیوں کر دیتی ہے؟ کیا ان کے ہوئی اس پلان کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تھا پنجاب میں, کہ پڑھا لکھا پنجاب ہمیں اب دکھنا شروع ہو جاتا؟ دیکھیں ضروری نہیں, آپ کو لازماً پتہ ہوگا کہ پڑھا لکھا پنجاب اسکیم میں انہوں نے کتنا کام کیا, تو آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہوگا کہ شہباز صاحب نے اس میں کتنا کام کیا. کنٹینیوٹی ہونی چاہیے پالیسی میکنگ کی, اور تھرو پارلیمنٹ, تھرو اسمبلی لاز پاس اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. جب یہ لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ جب پارٹیز جو ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا وہ کاف ہے, یا جو بھی لوگ ہیں, ان کو ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کا حق نہیں ہے. بالکل ایسا, اور اس میں کوئی بھی ہو اکراس دا بورڈ, میں سمجھتا ہوں نیشن بلڈنگ کے لیے ہمیں مزید سے مزید پاکستان کے مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, جہاں کمی بیشی ہے بالکل اس کو بہتر کیا جائے. بالکل صحیح. اور میں جو ہے کاظمی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو آرٹیکل 37 ہے, کیونکہ آپ کو یہ پالیسی جو بنائی اور جو آئین بنایا وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا, تو اس میں 37 کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جو تعلیم جو ہے ہر شہری کا بنیادی حق ہے, اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے نا وہ مفت ہوگی. اور ابھی لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسا دور کبھی بھی پیپلز پارٹی حکومت نے دکھائی نہیں دیا, جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکھا, یعنی اس میں آئین میں بھی دکھایا انہوں نے, اور پالیسی جو انہوں نے تعلیمی پالیسی دی اس کے اندر بھی انہوں نے بتایا, لیکن یہاں دکھائی کیوں نہیں دیا ابھی تک آپ کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے نا اگر ان آرٹیکلس پہ عمل درآمد نہ ہو تو.
یہ بہت ساری مرابطیں ہیں، بہت سارے پیار ہیں، بہت سارے نظریے، ضرورتیں، بہت سارے مفادات اس میں شامل ہیں. یہ باتیں آج ہم نے اصلاح کی بات کرنی ہے. بالکل. ٹرانسپورٹ اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے موسٹلی پاکستان میں. اسٹوڈنٹ مطلب ہے جب گاڑیوں پہ جاتے ہیں اسکول پہ تو ان کے لیے ایک سہولت ہے. بھٹو صاحب نے وہ اپنے دور میں کی تھی اور اس پہ کافی حد تک وزیر صاحب کے دور میں ڈسکاؤنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے فیئر ڈسکاؤنٹ رہا ہے. باقی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل میں یہ بات آتی ہے، آرٹیکل میں یہاں تو آرٹیکل 6 والے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. میں بات یہ کہنا چاہتا تھا، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، کوٹلی آزاد کشمیر سے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، حالیہ گورنمنٹ نے 5 یونیورسٹیاں جن میں 3 میڈیکل کالج ہیں آزاد کشمیر میں دیے. اور تعلیم کے لیے ہمارے ایک سینئر منسٹر صاحب ہیں آزاد کشمیر کے جو ہیں چودھری محمد یاسین صاحب، انہوں نے 21 کالج میں سے 17 کالج ان کے بقول انہوں نے اپنے کنسٹیچوئنسی میں دلوا دیے ہیں. لیکن نظر نہیں آ رہے. یہ تو میں جو سچی بات ہے، سچی جو بات ہے، حقیقت سچی بات کرنی چاہیے. لیکن ان کے بقول 17 کالج انہوں نے صرف 21 میں سے پورے آزاد کشمیر میں سے. یہ بھی اس بات کی میں مذمت کرتا ہوں کہ اگر 21 تھے تو برابر تقسیم ہونے چاہیے تھے. بالکل. اور یہ خیال ان کو جو ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا. لیکن بات جو سچی باتیں، حقیقت کی جو باتیں ہیں، سچ سب باتیں اس طرف لے کے ہمیں جاتی ہیں کہ ہمیں پڑھے لکھے طبقے کو بھی آگے لانا پڑے گا. ہمارے پارٹی کے لیڈروں کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں، جن لوگوں کو وہ عوامی نمائندگی دے رہے ہیں، چاہے ان کی بھی ایجوکیشن چیک کر لیں. تو یہ بھی ضروری بات ہے. اور وہ لوگ آگے آئیں جن کو آگے ملک کی فکر ہو. بالکل. دانش اسکول کی بات ہو، لیپ ٹاپ اسکیم کی بات ہو، سندھ میں ہزاروں اسکول بند ہونے کی بات ہو، KPK میں بہتری لانے کی بات ہو، یہ اچھی باتیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب 100% غلط ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب 100% غلط ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ زرداری صاحب 100% غلط ہیں. کچھ باتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس میں کچھ وہ باتیں جن پہ ان کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے یا ان کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کے تحت وہ کرتے ہیں. یہ ملک ہے، ملک میں ایک پالیسی ہوتی ہے. جیسے امریکہ کو آپ لے لیں، اگر اوباما آتا ہے تو اوباما صدر ہے لیکن اس نے فالو پالیسیز کو کرنا ہے. بالکل ایسے جو آپ نے بات کی ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، پرویز الہی صاحب نے خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور چوشجہاز صاحب بھی کچھ دن وزیر اعظم رہے تھے، ان کا بھی یہی حساب ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے یہاں کشمیر میں، ہم تو میری پیدائش کا وقت ہے، اس وقت ایک وزیر تعلیم تھے تو ان کو مہمان خصوصی بنایا گا. فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے. تو انہوں نے یہ کیا، وزیر تعلیم صاحب نے، کہ میچ ختم ہوا تو انہوں نے ان سے ٹرافی تقسیم کرائی تو ان کو بولا اسپیچ کرو. تو انہوں نے بولا یار اس طرح کرو کہ میری طرف سے ان سب لوگوں کو ایک ایک بال دے دو. یہ کیا 22 لوگ ایک بال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی ہمیں ملے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ جو ڈالی ڈگری یہ ہیں، اصلاحی کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. لیکن شہزاد کاظمی صاحب، یہ ابھی گزشتہ دنوں جو آزاد کشمیر میں، کیونکہ آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوئے اس میں پیپلز پارٹی، یہ تحریک انصاف جو ہے وہ آ چکی ہے. تو اس سے آپ کو یا نون لیگ کو خطرہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو اپنی KPK میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بہت جو انہوں نے گنوایا، بایو میٹرک سسٹم لے آئے ہیں، تعلیم کے حوالے سے بتائیں، تو مطلب یہ افیکٹ نہیں کریں گے آپ کو وہاں پہ؟ پہلی بات ہے کہ وہ سیٹ جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ابھی PTI کے صدر بنے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں، سلطان محمد صاحب کی ایک قسم کی آبائی سیٹ ہے. وہ وہاں سے موسٹلی ٹائم وہ ون نہیں ہوئے ہیں زیادہ بار. اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی وہاں سے 2000 سے زیادہ ووٹ نہیں لیے. اس جگہ سے وہ جو کنسٹیچوئنسی اس سے کبھی پیپلز پارٹی 2-3 ہزار ووٹ سے اوپر نہیں گئی ہے. اس بار پیپلز پارٹی نے 13,000 ووٹ لیا ہے. اور یہ وزیر اعظم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا 3,000 ووٹ تھا وہاں پہ 10,000 ووٹ کا اضافہ ہوا ہے اور فیئر الیکشن کروائیں. اس میں ہمیں ایک پرابلم ہوئی ہے کہ ایک آزاد امیدوار تھے. بات سچی کرنی چاہیے. میں بھٹو شہید محترم بے نظیر بھٹو، شہید آصف علی زرداری، فریال تالپور اور بلاول بھٹو جو میری پارٹی کی فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے، میں ان کا کارکن ہوں. میں سچی بات کروں گا. آج آپ نے چلو اچھا کیا سوال کر دیا. ہوا یہ ہے کہ وہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں ہمارے ایک منسٹر ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک سپیچ دی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جاٹ، سینئر منسٹر جاٹ، اور بڑے عہدے پہ جاٹ، اور ہم جو جن پہ پارٹی کے، ہم پارٹی کے پلر ہیں، تو ہم کیوں نہیں ہیں. ان کی یہ بات کہنا، کیونکہ ہمارا امیدوار جاٹ تھا اور اس حلقے میں گجر برادری کا ووٹ تھا، ان کی برادری کا،
اور انہی کا ایک عزیز جی اس وقت الیکشن آزاد امیدوار لڑ رہا تھا اور اس کا وہی انتخابی نشان تھا جو ان منسٹر صاحب نے 2 بار پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا ہے. انہی کا وہی چھتری امبریلا نشان تھا, وہی ان کا بھی نشان تھا. انہوں نے ایک میسج کنوے کیا اپنے لوگوں کو, اپنے قبیلے کے لوگوں کو, آپ اس طرح کریں کہ آپ نے ان جاٹوں کے مطلب جاٹ صدر ہے, جاٹ ہی پارٹی کا سینئر نائب صدر ہے, جاٹ ہی وزیر اعظم ہے اور جاٹ ہی سینئر منسٹر ہے. تو انہوں نے یہ جو میسج کنوے کیا, اس میسج کی وجہ سے پیپلز پارٹی 3000 ووٹ سے آ رہی ہے اور 3000 ووٹ ہی اس امیدوار کے نکلے جس کو صرف اس کی برادری نے ووٹ دیا ہے. اور میرا یہ کلیم ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو کالی, خود اپنی پارٹی کے اندر جو بلیک شیپس چھپی ہوئی ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو آپ کے چینل کی تواسط سے, اور میں ذاتی بھی ان کو مل کے یہ بتاؤں گا, زرداری صاحب کو بھی بتاؤں گا اور بلاول بھٹو صاحب اور لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے دل ٹوٹے, ہم نے وہ الیکشن جیتا ہوا تھا اور فیئر الیکشن کرانے پہ میں وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. یہ ٹوٹلی جو بلیک شیپس چھپی ہوئی ہیں پارٹی کے اندر, ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کی فوری طور پر اس منسٹر کا پورٹ فولیو لیا جائے, فوری طور اس کی ممبرشپ پارٹی کی جو ہے اس کو معطل کر کے ان کی انکوائری کی جائے. میں ویڈیو ایویڈنس دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا سپیچ کر کے کیا میسیج دے کے پارٹی کو جو نقصان پہنچایا. ہاں, جو انہوں نے سیٹ جیتی ہے, آپ کہنے کی بات کر رہے ہیں, سیٹ ہم جیتے ہوئے تھے. میرے نزدیک ہمیں اپنے گھر سے, کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, ہمارے ساتھ یہ کام ہوا ہے. تو ناظرین ہم ایک دفعہ بریک کی طرف جا رہے ہیں اس دفعہ پھر, اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. مختصر سا بریک.